فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 43۔ فرشتے اچھے اور برے ہوتے ہیں، لیکن برے فرشتوں میں بھی وہ جوہر نہیں ہوتا جو خدا کے خلاف ہو۔ خدا کے دشمن اپنی فطرت کے باعث نہیں بلکہ اپنے ارادے کے باعث ہوتے ہیں۔ برے ارادے کا باعث علت فعلی نہیں بلکہ علت ناقص ہے۔ یہ ایک خوبی نہیں بلکہ ایک خامی ہے۔ دنیا کی عمر 6000 سال سے کم ہے۔ جیسا کہ بعض فلسفی سمجھتے ہیں کہ تاریخ گردشی نہیں ہے، مسیح نے ہمارے گناہ کے بدلے ایک دفعہ جان دی۔ رومنس باب 6 آیت 10، عبرانی صحیفہ باب 7 آیت 27۔ اگر ہمارے ابتدائی والدین نے گناہ نہ کیا ہوتا تو انہیں موت نہ آتی، لیکن چونکہ انہوں نے گناہ کیا اس لیے ان کی تمام نسل کے لیے موت ہے۔ سیب کا کھانا نہ صرف فطری موت کا باعث بنا بلکہ ابدی موت یعنی لعنت اور دوزخ جانے کا بھی۔ فرفریوس کا یہ خیال غلط ہے کہ جنت میں ولیوں کا جسم نہیں ہوگا۔ ان کا جسم حبوط آدم کے جسموں سے بہتر ہوں گے۔ ان کے جسم روح نہیں بلکہ ایسی قسم کی روحانی ہوں گے جن کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ مردوں کے مردانہ جسم ہوں گے اور عورتوں کے نسوانی، اور جو شیر خوارگی میں مر گئے وہ بالغ جسموں کی حالت میں دوبارہ زندہ ہوں گے۔ آدم کے گناہ کے باعث تمام انسانوں کو ابدی موت یعنی ہمیشہ کی لعنت ملتی ہے، مگر خدا کے فضل نے بہت لوگوں کو اس سے نجات دی ہے۔ گناہ کا محض روح ہی ہے، جسم نہیں۔ افلاطونی اور مانیت پسند گناہ کو بدن کی فطرت سے منسوب کرنے میں دونوں غلطی پر ہیں۔ اگرچہ افلاطونی اتنے برے نہیں جتنے کہ مانیت کے ماننے والے۔ آدم کے گناہ کے باعث تمام انسانوں کی سزا جائز تھی، کیونکہ اسی گناہ کے سبب انسان جو جسمانی طور پر روحانی ہوتا ذہنی طور پر شہوت پسند ہو گیا۔ خدا کی بستی 14:15۔ یہ بات جنسی ہوس پر ایک طویل اور دقیق بحث کی طرف لے جاتی ہے۔ آدم کے گناہ کی جزوی سزا ہی کے طور پر ہم اس کے غلام ہیں۔ یہ بحث اہم ہے کیونکہ اس سے رہبانیت کی نفسیات منکشف ہوتی ہے۔ اگرچہ ولی اس موضوع کو فحش سمجھتا ہے تاہم ہمیں اسے پوری طرح سمجھنا چاہیے۔ پیش کردہ نظریہ کچھ یوں ہے۔ یہ تسلیم کرنا لازم ہے کہ ازدواجی زندگی میں مباشرت گناہ نہیں، بشرط یہ کہ اس کی نیت اولاد حاصل کرنے کی ہو۔ تاہم ازدواجی زندگی میں بھی ایک نیک شخص کی خواہش یہ ہو کہ اس پر خواہش شہوت غالب نہ آئے۔ شادی میں بھی خلوت پسندی یہ ظاہر کرتی ہے کہ لوگ مباشرتی عمل سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ قانون فطرت کا یہ عمل ہمارے پہلے والدین سے تعزیری شرمندگی سے وابستہ ہے۔ قنوتیوں کا خیال تھا کہ انسان کو ندامت نہیں ہونی چاہیے۔ دیوجانس کو ایسی کوئی بات محسوس نہیں ہوتی اور وہ تمام معاملات میں کتے کی مانند تھا، لیکن اس نے بھی ایک کوشش کے بعد بے شرمی کو اس انتہا تک ترک کر دیا تھا۔ شہوت کے ساتھ شرمندگی کا باعث ارادے کی آزادی ہے۔ اپنے حبوط سے پہلے آدم و حوا جنسی عمل شہوت کے بغیر کبھی کر سکتے تھے، اگرچہ حقیقت میں انہوں نے ایسا نہ کیا۔ دستکار اپنی دستکاری کے عمل میں اپنے ہاتھ خواہش نفسانی کے بغیر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح آدم نے اگر خود کو سیب کے درخت سے دور رکھا ہوتا تو وہ جنسی عمل کو اس جذبے کے بغیر ادا کر سکتا تھا جس جذبے کا اب یہ عمل متقاضا ہوتا ہے۔ جسم کے باقی حصوں کی طرح جنسی اعضاء بھی ارادے کے تابع ہوتے۔ جنسی عمل میں شہوانی خواہش آدم کے گناہ کی سزا ہے۔ صورت دیگر جنسی عمل لذت سے عاری ہوتا۔ جنس کے عمل سے متعلق سینٹ آگسٹائن کا یہی نظریہ ہے۔ اس نظریے سے یہ واضح ہے کہ ایک راہب کے لیے جنسی عمل کی ناپسندیدگی کا باعث ارادے کی آزادی ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیکی کا تقاضا یہ ہے کہ ارادہ بدن پر کامل ضبط رکھے، لیکن جنسی عمل کی ادائیگی کے لیے ایسا ضبط ناکافی ہوتا ہے۔
اس لیے جنسی عمل اور کامل نیک زندگی میں مغایرت ہے۔ یوت کے وقت سے دنیا دو بستیوں میں بٹ گئی، جس میں سے ایک میں ابدی طور پر خدا کی حکمرانی ہوگی اور دوسری میں دائمی طور پر شیطان کی اذیت ہوگی۔ قابیل کا تعلق شیطان کی بستی سے ہے اور حابیل کا تعلق خدا کی بستی سے۔ حابیل خدا کی فضل اور نوشہ تقدیر کی بدولت اس زمین کا مسافر اور جنت کا باسی تھا۔ مشائخ دین کا تعلق خدا کی بستی سے تھا۔ میتھوسلا کی موت پر بحث آگسٹائن کو ہفتاوی ترجمے اور انجیل و توریت کے پرانے ترجمے کے تقابل کے دلگیر مسئلہ کی طرف لے آتی ہے۔ ہفتاوی ترجمے میں اعداد و شمار سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ میتھوسلاتون نوح کے 14 سال بعد تک زندہ رہا۔ یہ ناممکن ہے کیونکہ وہ حضرت نوح کی کشتی میں نہیں تھا۔ انجیل و توریت کے پرانے ترجمے جو عبرانی صحائف کی پیروی کرتے ہیں میں اعداد و شمار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ طوفان کے سال میں چل بسے۔ اس مسئلہ میں آگسٹائن کا خیال ہے کہ سینٹ جیروم اور عبرانی صحائف صحیح ہیں۔ بعض لوگوں کا دعویٰ تھا کہ یہودیوں نے عبرانی صحائف میں مسیحیوں سے بغض کے باعث جان بوجھ کر تحریف کی۔ یہ مفروضہ رد کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس ہفتاوی ترجمہ میں ضرور الہام الہی کار فرما ہوگا۔ اس سے صرف یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بطلیموس کے نقل نویسوں نے ہفتاوی ترجمے کو نقل کرتے وقت غلطیاں کی۔ قدیم صحیفے کے ترجمے کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، کلیسا نے صرف ہفتاوی ترجمہ حاصل کیا، گویا کہ دوسرے تراجم نہیں تھے۔ یونانی عیسائیوں کی اکثریت نے مکمل طور پر اس ہی کو استعمال کرتے ہوئے یہ نہیں جانتے تھے کہ تراجم کے اور تراجم بھی ہیں یا نہیں۔ ہمارا لاطینی ترجمہ بھی اسی سے ہوا ہے۔ اگرچہ سینٹ جیروم جو ایک عالم و فاضل پادری اور ماہر زبان تھا نے بھی اس ہی صحائف کا عبرانی سے لاطینی میں ترجمہ کیا ہے، لیکن اگرچہ یہودی اس کی عالمانہ محنت کو ایک اور سچائی تسلیم کرتے ہیں، مگر یہ برملا اظہار کرتے ہیں کہ 70 پادریوں نے اکثر اوقات غلطیاں کی ہیں۔ تاہم یسوع کے کلیساؤں نے اتنی بڑی تعداد کے سامنے کسی ایک شخص کو ترجیح نہیں دی ہے، اور خصوصاً اس لیے بھی کہ انہیں اس کام کے لیے بلند مرتبہ پادری نے مقرر کیا تھا۔ آزادانہ طور پر 70 پادریوں کے ترجمے میں مطابقت کے باعث ہفتاوی ترجمے کو الہام ربانی کا معجزہ خیال کرتا ہے۔ تاہم عبرانی صحیفہ بھی اس طرح الہامی ہے۔ یہ نتیجہ اس مسئلہ کو بے فیصلہ رہنے دیتا ہے کہ جیروم کا ترجمہ کس حد تک مستند ہے۔ اگر ان دو ولیوں کے درمیان سینٹ پطرس کے ابن الوقتی رجحانات پر جھگڑا نہ ہوتا تو شاید سینٹ آگسٹائن سینٹ جیروم کی زیادہ فیصلہ کن طرفداری کرتا۔ وہ مقدس اور ناپاک تاریخ کو ہم اثر قرار دیتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایناس اس وقت اٹلی آیا جب ایبڈن اسرائیل میں منصف تھا، ججز 14:11، اور یہ کہ یسوع کی آخری اذیت یسوع کے مخالف کے تحت ہوئی ہوگی، لیکن اس کی تاریخ نامعلوم ہے۔ قانونی اذیت کے خلاف ایک قابل تعریف باب ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ نئے ماہرین تعلیم کا سامنا کرتا ہے جو تمام اشیاء کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یسوع کا کلیسا ان شکوک کو پاگل پر سمجھ کر ان سے نفرت کرتا ہے۔ ہمیں صحیفوں کی سچائی پر یقین رکھنا چاہیے۔ وہ مزید اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ سچے مذہب کے علاوہ کوئی سچی نیکی نہیں ہے۔ ملحدین کی نیکی فحاشی اور غلیظ شیطانوں کے اثر سے پامال ہوئی ہے۔ جسے مسیحی نیکی سمجھتے ہیں اسے ملحدین بدی قرار دیتے ہیں۔ اگر تمام وہ باتیں جنہیں روح نیکیاں خیال کرتی ہیں اور جن کے باعث وہ محبتیں بخشی ہیں خدا کی طرف مائل نہیں کرتی تو وہ بے شک نیکیوں کی بجائے بدیاں ہیں۔ جو لوگ کلیسا کے معاشرہ سے تعلق نہیں رکھتے وہ دائمی دکھ اٹھائیں گے۔ زمین پر ہمارے تصادمات میں یا تو تکلیف فتح پاتی ہے اور یوں موت اس احساس کو ختم کرتی ہے، یا فطرت فتح پاتی ہے اور تکلیف ختم کر دیتی ہے۔ لیکن وہاں تکلیف دائمی طور پر اذیت دے گی اور فطرت دائمی دکھ اٹھائے گی،
دونوں دی گئی سزا کو ہمیشہ کے لیے برداشت کریں گے۔ دوبارہ زندہ ہونے کی دو اقسام ہیں، ایک موت کے وقت روح کا اٹھنا اور دوسرا روز محشر جسم کا دوبارہ زندہ ہونا۔ 1000 برس سے متعلق متعدد مشکلات پر بحثوں اور نتیجتاً یجوج ماجوج کے اعمال کے بعد وہ تسالونیکیوں کے نام پولس رسول کے دوسرے خط کی طرف آتا ہے۔ اسی سبب سے خدا اس کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں سب سزا پائیں گے۔ تھیسلونیئنس 2:11-12۔ بعض لوگ شاید اس بات کو بے انصافی سمجھیں کہ قادر مطلق پہلے انہیں گمراہ کرے اور پھر گمراہ ہو جانے کی انہیں سزا دے، لیکن سینٹ آگسٹائن اس سے بالکل جائز قرار دیتا ہے۔ راندے جانے کے باعث وہ گمراہ ہوئے اور گمراہ ہونے کے باعث راندے گئے۔ سینٹ آگسٹائن کا خیال ہے کہ خدا نے انسانوں کو مقبول لوگوں اور مردہ لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ بات اس نے ان کی خوبیوں یا خامیوں کے باعث نہیں بلکہ اپنی مرضی سے کیا۔ سب یکساں ہلاکت کے مستحق ہیں، اس لیے مردہ لوگ شکایت کرنے میں حق بجانب نہیں ہیں۔ سینٹ پول کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مردود و ملعون ہونے کے باعث بدکار ہیں اور بدکار ہونے کے باعث ملعون ہیں، اور بدکار ہونے کے باعث ملعون و مردود نہیں ہیں۔ حشر جسد کے بعد ملعون جسم اس طرح دائمی جلتے رہیں گے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ سلمینڈر آگ میں رہنے والا کپڑا اور ایٹنا پہاڑ کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ شیطان اگرچہ غیر جسمانی ہیں مگر مادی آگ سے جلائے جا سکتے ہیں۔ جہنم کی اذیتیں معصیت سوز نہیں ہیں، اس لیے ولیوں کی مداخلت سے کم نہیں ہوں گی۔ اوریجن کا یہ خیال غلط ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے۔ مرتدین اور گنہگار کیتھولک و ملعون قرار پائیں گے۔ جنت میں دیدار ربانی اور خدا کی بستی میں دائمی مسرت کے بیان کے ساتھ کتاب ختم ہوتی ہے۔ کتاب کے اوپر بیان کردہ خلاصے سے کتاب کی اہمیت واضح نہیں ہوتی۔ مؤثر بات کلیسا اور ریاست کی علیحدگی ہے۔ اس میں واضح طور پر یہ مضمر ہے کہ ریاست صرف اسی صورت خدا کی بستی کا حصہ ہو سکتی ہے جب یہ تمام مذہبی امور میں کلیسا کے ماتحت ہو۔ ہمیشہ سے کلیسا کا یہ نظریہ رہا ہے۔ تمام قرون وسطی کے دوران اور پوپ کی قوت کے بتدریج عروج کے دوران اور پوپ اور شہنشاہ کے مابین کشمکش کے دوران سینٹ آگسٹائن نے مغربی کلیسا کو اسی لائحہ عمل کا نظریاتی جواز مہیا کیا کہ ذات ججز کے داستانی زمانے میں اور بابلیوں کی قید سے واپسی کے بعد کے تاریخی عہد میں یہودی ریاست دینی ریاست رہی۔ اس سلسلے میں مسیحی ریاست کو بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ شہنشاہوں کی کمزوری اور قرون وسطی کے اکثر مغربی بادشاہوں کی کمزوری نے بڑی حد تک کلیسا کو اس قابل بنا دیا کہ وہ خدا کی بستی کے تصور کو حاصل کر سکیں۔ مشرق میں جہاں شہنشاہ طاقتور تھا یہ صورتحال کبھی واقع نہ ہوئی، اور مغرب کی بنسبت وہاں کلیسا زیادہ تر ریاست کے تابع رہے۔ تحریک اصلاح دین جس نے سینٹ آگسٹائن کے نظریہ نجات کو بحال کیا نے دینی تعلیمات کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ ایراسٹنزم نے لے لی۔ یہ صورتحال زیادہ تر کیتھولک نظریہ کے ساتھ آویزش کی عملی ضروریات کے تحت پیش آئی، لیکن پروٹیسٹنٹ ایراسٹنزم نیم دلانہ تھی اور پروٹیسٹنٹوں میں بھی بیشتر مذہبی لوگ سینٹ آگسٹائن کے زیر اثر تھے۔ اہل بپتسمہ 5 شاہی لوگ، 5th مونارچی مین اور کوکیکرز نے اس کے نظریات کو جزوی طور پر قبول کیا لیکن کلیسا پر کم زور دیا۔ وہ نوشتہ تقدیر اور نجات کے لیے بپتسمہ کے نظریہ پر قائم رہا۔ ان دونوں نظریات میں پوری ہم آہنگی نہیں ہوتی،
انتہا پسند پروٹیسٹنٹ لوگوں نے آخر الذکر کو رد کر دیا، لیکن ان کے موت، روز حساب اور حالت بعد مرگ کے نظریات وہی رہے جو آگسٹائن کے تھے۔ خدا کی بستی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بنیادی طور پر مخترع ہو۔ ان میں مسائل معاد یہودیت میں بنیادی ہیں اور یہ عیسائیت میں یوحنا عارف کا مکاشفہ کے ذریعے آئے۔ نوشہ تقدیر اور مقبولیت کا نظریہ پال سے آیا ہے، البتہ سینٹ آگسٹائن نے انہیں زیادہ بھرپور اور منطقی انداز میں پیش کیا ہے، بنسبت اس صورت کے جس میں یہ عارفین کے خطوط میں ملتے ہیں۔ مقدس اور ناپاک تاریخ میں امتیاز عہد نامہ قدیم میں بہت واضح طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سینٹ آگسٹائن نے ان عناصر کو یکجا کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنے عہد کے تاریخ کے ساتھ اس طرح وابستہ کیا ہے کہ جس سے مغربی سلطنت کا زوال اور اس کے بعد کے عہد کی ابتری کو مسیحی یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا ایمان کسی سخت آزمائش سے دوچار نہ ہو۔ یہودیوں کو ماضی اور مستقبل کی تاریخ کا نقشہ ایسا ہے کہ تمام زمانوں کے دکھی اور نادار لوگوں کے لیے بھرپور اپیل رکھتا ہے۔ سینٹ آگسٹائن نے اس نقشے کو مسیحیت کے لیے اور مارکس نے سوشلزم کے لیے اپنایا۔ مارکس کو نفسیاتی طور پر سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل لغت استعمال کرنی چاہیے۔ جدلیاتی مادیت از ایکول یہودا، مارکس از ایکول مسیحا، پرولتاری از ایکول مقبول لوگ، اشتراکی پارٹی از ایکول کلیسا، انقلاب از ایکول مسیح موعود، سرمایہ داروں کا عذاب از ایکول جہنم، اشتراکی دولت مشترکہ، 1000 برس کا زمانہ جس میں حضرت عیسیٰ زمین پر آئیں گے۔ بائیں جانب لکھے گئے الفاظ دائیں جانب کے الفاظ کو جذباتی تاثیر دیتے ہیں۔ یہی وہ جذباتی تسکین تھی جس سے ان لوگوں نے آسودگی پائی جنہوں نے یہودیت یا مسیحیت میں پرورش پائی، اور یہی جذباتی آسودگی مارکس کے عقیدے کو قابل یقین بناتی ہے۔ ایسی ہی ایک لغت نازیوں کے لیے تیار کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے تصورات مارکس کے نظریات کی بنسبت قدیم صحیفے کے زیادہ اور جدید صحیفے کے کم قریب ہیں، اور ان کا مسیحا یسوع مسیح کی بنسبت میکالی سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ سوم پیلاجیس مباحثہ۔ سینٹ آگسٹائن کی دینیات کا سب سے زیادہ مؤثر حصہ پلاجیس کی بدعت کے خلاف تنازع ہے۔ پلاجیس ویلز کا باشندہ تھا، اس کا اصلی نام مورگن تھا جس کے معنی سمندر کا آدمی ہے۔ پیلاجیس یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی بھی یہی ہیں۔ وہ ایک پسندیدہ اور مہذب کلیسائی تھا، وہ اپنے ہم عصروں سے سب سے کم ہٹ درم تھا، وہ ارادے کی آزادی میں یقین رکھتا تھا، وہ انسان کے پیدائشی گنہگار ہونے کا منکر تھا۔ ان کے خیال میں جب انسان نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ ایسا اپنی اخلاقی کوشش کے باعث کرتے ہیں۔ اگر وہ نیک عمل ہیں تو صحیح دیندار ہیں اور وہ اپنے نیک اعمال کی بدولت جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ یہ خیالات آج عام معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس سے اس زمانے میں ایک تہلکہ مچ گیا اور سینٹ آگسٹائن کی پرزور کوششوں سے انہیں بدعت قرار دے دیا گیا۔ تاہم ان خیالات نے عارضی کامیابی حاصل کی۔ آگسٹائن کو یروشلم کے بڑے کاہن کو لکھنا پڑا کہ وہ اس مکار بانی بدعت کو تنبیہ کرے، کیونکہ اس نے بہت مشرقی دینی علماء کو اپنے خیالات کی طرف راغب کر لیا ہے۔ اس کی مذمت کے بعد بھی دوسرے لوگ جو نیم پیلاجیس کہلائے اس کے نظریات پر کم زور صورتوں میں قائم رہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد سینٹ کے نظریات خصوصاً فرانس میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئے۔ وہاں نیم پیلاجیس بدعت کو 529 میں اورنج کی مجلس میں مکمل طور پر مذموم قرار دے دیا گیا۔ سینٹ آگسٹائن کا یہ عقیدہ تھا کہ آدم جنت سے نکلنے سے پہلے آزاد ارادے کا مالک تھا اور گناہ سے بچ سکتا تھا، لیکن جب آدم اور حوا نے سیب کھایا لیکن
جب آدم اور حوا نے سیب کھایا تو گناہ ان کے باطن میں داخل ہو گیا اور تمام نوع انسانی میں چلتا گیا۔ اس گناہ سے کوئی شخص اپنی قوت کے ساتھ گناہ سے خود کو نہیں بچا سکتا۔ صرف خدا کا فضل ہی انسانوں کو نیک بنا سکتا ہے۔ چونکہ ہم سب آدم کے گناہ کے وارث ہیں، اس لیے ہم اس ابدی لعنت کے مستحق ہیں۔ جو لوگ بپتسمہ لیے بغیر مر جاتے ہیں بشمول شیر خوار بچوں کے، وہ جہنم میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ کی اذیت کا دکھ اٹھائیں گے۔ ہمارے پاس اس کی شکایت میں کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں۔ اعترافات میں سینٹ ان جرائم کا شمار کرتا ہے جو اس نے گہوارے میں کیے تھے۔ خدا کے آزاد فضل سے بعض لوگ، جن میں بپتسمہ لیے لوگ بھی شامل ہیں، جنت میں داخل ہونے کے لیے چن لیے گئے ہیں۔ یہی لوگ پسندیدہ ہیں۔ وہ جنت میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ وہ نیک ہیں۔ ہم سب مکمل طور پر ملعون و مردود ہیں سوائے ان کے جن پر فضل ربی ہوتا ہے۔ یہ فضل کی بخشش صرف مقبول لوگوں پر ہی ہوتی ہے اور یہ خدا کا فضل ہی ہے جس کے باعث لوگ نیک ہو جاتے ہیں۔ اس بات کی کوئی وجہ بیان نہیں کی جا سکتی کہ بعض کیوں مقبول اور دوسرے بعض کیوں مردود ٹھہرتے ہیں۔ یہ چناؤ خدا کی اپنی ہی عنایت ہے۔ مردود کیا جانا تو خدا کا انصاف ہے اور نجات بخشنا اس کا رحم ہے۔ دونوں اس کی مہربانی کا اظہار ہیں۔ اس خوفناک نظریے کی حمایت میں دلائل سینٹ پال کی تحریروں اور خصوصاً رومیوں کے نام خطوط میں ملتی رہیں۔ اس نظریے کو کالوین نے دوبارہ زندہ کیا اور اسی وقت سے کیتھولک کلیسا کا یہی نظریہ رہا۔ ان دلائل کو سینٹ آگسٹائن نے اس طرح استعمال کیا جیسے کوئی وکیل قانون استعمال کرتا ہے۔ یہ مستعار ترجمانی ہے اور ان کتابوں سے زیادہ معنی حاصل کیے گئے ہیں۔ آخر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سینٹ پال کا وہ عقیدہ نہیں تھا جیسے کہ سینٹ آگسٹائن نے نتیجہ اخذ کیا ہے، بلکہ بعض باتوں کو الگ لے کر یوں پیش کیا گیا ہے جس میں یہی بات مضمر معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ بپتسمہ نہ لیے ہوئے شیر خوار بچوں کو ملعون جاننے کو تکلیف دہ نہ سمجھا جائے بلکہ اسے مہربان خدا سے منسوب کر دیا جائے۔ اس پر گناہ کا عقیدہ اس قدر مسلط تھا کہ وہ واقعی نوزائیدہ بچوں کو شیاطین کا عضو سمجھتا تھا۔ قرون وسطیٰ کے کلیسا میں جو سب سے زیادہ ہیبت ناک بات پائی جاتی ہے، اس کا سراغ اسی ہمہ گیر جرم کے احساس میں ملتا ہے۔ سینٹ آگسٹائن کو صرف ایک ہی فکری مشکل پیش آتی ہے، یہ بات یہ نہیں کہ انسان کی تخلیق ہی قابل رحم معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بیشتر نسل انسانی کی تقدیر ہی میں ابدی اذیت لکھ دی جاتی ہے۔ اس سے مشکل پیش آنے والی بات یہ ہے کہ اگر گناہ کا ماخذ آدم کے گناہ سے وراثت میں ملا ہے جیسے کہ سینٹ پال کی تعلیم بتاتی ہے، تو پھر بھی والدین جسم و روح کے پیدائش پر ضرور عمل کریں، جبکہ گناہ تو روح کا ہے، بدن کا نہیں۔ اس نظریے میں اس سے ایسی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ کیونکہ اس امر میں صحیفہ خاموش ہے، اس لیے نجات کے لیے یہ ضروری نہیں ہو سکتا کہ اس معاملہ میں کسی صحیح نتیجہ پر پہنچا جائے، اس لیے وہ اسے غیر فیصل چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات عجیب ہے کہ جہالت کے زمانے سے پہلے اتنی اعلیٰ فکری اہلیت کے حامل لوگ یہ مسائل حل کرنے کی فکر نہ کریں کہ کس طرح تہذیب کو بچائیں یا وحشیوں کو نکال باہر کریں یا انتظامیہ کی بدعمالیوں کی اصلاح کریں، بلکہ صرف دوشیزگی کی خوبیوں اور بے بپتسمہ شیر خوار بچوں کے ملعون ہونے کی تعلیم دیں۔ جب یہ دیکھیں کلیسا کے یہ افکار تھے جو انہوں نے مسیحیت قبول کرنے والے وحشیوں کو سپرد کر دیے، تو پھر اس بات پر حیرت نہیں ہوتی کہ آنے والا زمانہ ظلم اور ضعیف الاعتقادی میں باقی تمام تر تاریخی عہدوں پر زیادہ سبقت لے گیا۔ باب نمبر 5، 5ویں اور 6 صدی، دا 5th and 6th centuries۔ 5ویں صدی وحشیوں کے حملے اور مغربی سلطنت کے زوال کی صدی ہے۔ 430 میں آگسٹائن کی موت کے بعد فلسفہ باقی نہ رہا۔ یہ تہذیبی عمل کی صدی تھی۔
تاہم اس نے بیشتر وہ خطوط متعین کیے جن پر یورپ کو آگے چلنا تھا۔ اسی صدی میں انگریزوں نے برطانیہ پر حملہ کیا اور اسے انگلستان بنا دیا۔ اسی صدی میں ہی فرانک قوم کے حملے نے گال کو فرانس میں تبدیل کر دیا۔ یہی وہ صدی ہے جس میں وینڈلز نے اسپین پر حملہ کیا اور اسے اپنا نام اندلیسا دیا۔ اس صدی کے وسطی سالوں میں سینٹ پیٹرک نے آئرلینڈ کے باشندوں کو مسیحی مذہب کی طرف راغب کر لیا۔ تمام مغربی دنیا میں سخت مزاج جرمن بادشاہتیں سلطنت کے مرکزی افسر شاہی کی جگہ لینے میں کامیاب ہو گئیں۔ شاہی نظام ختم ہو گیا، شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ گئیں، جنگ نے وسیع پیمانے پر ہونے والی تجارت ختم کر دی، زندگی دوبارہ سیاسی اور معاشی طور پر مقامی بن کر رہ گئی۔ سیاسی اقتدار بصد مشکلات صرف کلیسا میں قائم رہا۔ جن جرمن قبائل نے 5ویں صدی میں حملے کیے ان میں اہم ترین گوتھس تھے۔ ان پر ہن قوم نے مشرق کی طرف سے حملہ کر کے مغرب کی جانب دھکیل دیا تھا۔ شروع میں انہوں نے مشرقی سلطنت کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن شکست کھائی۔ تب انہوں نے اٹلی کی جانب رخ کر لیا۔ ڈیوکلیشن کے زمانے سے رومیوں نے انہیں تنخواہ پر اپنی فوج میں بھرتی کر لیا تھا۔ اس کے باعث وہ فن حرب میں اتنے زیادہ ماہر ہو گئے جو کہ محض وحشی ہونے کی صورت میں نہ ہو سکتے تھے۔ گوتھس کے بادشاہ الاریک نے 410 عیسوی میں روم کو برباد کر دیا، لیکن وہ اسی سال مر گیا۔ مشرقی گوتھ کے قبیلے کے بادشاہ اوڈویکر نے مغربی سلطنت کا 476 میں خاتمہ کر کے 493 میں حکمرانی کی، جب ایک اور مشرقی گوتھ تھیوڈورک نے دغا بازی سے اسے قتل کر دیا۔ تھیوڈورک کے 526 تک اٹلی کا بادشاہ رہا۔ اس کے متعلق مزید میں آئندہ بیان کروں گا۔ وہ تاریخی اور افسانوی لحاظ سے بہت اہم تھا۔ اسی دوران وینڈلز نے افریقہ میں، مغربی گاٹ لوگوں نے جنوبی فرانس میں اور فرانک لوگوں نے شمالی فرانس میں اپنے قدم جما لیے۔ جرمن حملوں کے دوران ہنوں نے اٹیلا کے زیر کمان یورش کر دی۔ ہن منگول نسل سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ اکثر گاتھ قوم کے ساتھ اتحاد قائم رکھتے، تاہم ایک آڑے ترچھے موقع پر ان کی گاتھ لوگوں کے خلاف اس وقت ٹھن گئی جب انہوں نے 451 میں گال پر حملہ کیا۔ گاتھ اور رومیوں نے مل کر اسی سال شیلان کے مقام پر انہیں شکست دے دی۔ تب اٹیلا نے اٹلی کی طرف رخ کیا اور روم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن لیو پوپ نے اسے یہ دلیل دے کر ایسا کرنے سے روک دیا کہ الاریک نے جب روم کو تباہ کیا تو اسی سال اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تاہم اس تحمل و برداشت سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ وہ آئندہ سال چل بسا۔ اس کی موت کے بعد ہن کی قوت ختم ہو گئی۔ انتشار کے اس دور میں کلیسا تجسم کے پیچیدہ مسئلہ سے مضطرب رہا۔ اس مباحثہ میں سرغنہ 2 پادری سرل اور نستوریس تھے۔ کم و بیش اتفاقاً اول الذکر سینٹ اور مؤخر الذکر کو بدعتی قرار دے دیا گیا۔ سینٹ سرل تقریباً 412 سے 444 میں اپنی موت تک اسکندریہ کا بڑا پادری رہا۔ نستوریس قسطنطنیہ کا بڑا پادری تھا۔ زیر بحث مسئلہ حضرت عیسیٰ کے انسانی اور ربانی رشتے کا متعلق تھا۔ کیا اس کی ذات میں 2 افراد تھے، ایک انسانی اور دوسرا ربانی؟ نستوریس کا یہی نظریہ تھا۔ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کی ذات فرد واحد تھی یا ایک شخص میں 2 فطرتیں تھیں، ایک انسانی فطرت اور ایک ربانی فطرت؟ 5ویں صدی میں ان سوالات نے ناقابل یقین حد تک جوش و خروش پیدا کر دیا تھا۔ ایک ہی ذات میں انسانی اور ربانی فطرتوں کو ملحوظ سمجھنے والوں اور ایک ہی ذات میں انسانی اور ربانی فطرتوں کو جدا جدا سمجھنے والوں میں ایک منفی اور لا تعلق تفریق پیدا ہو چکی تھی۔ گبن سینٹ سرل جو وحدت کا حامی تھا، شدید متعصب انسان تھا۔ اس نے اپنے بڑے پادری ہونے کی حیثیت سے اسکندریہ میں ایک یہودی بستی کے خلاف منظم قتل و غارت کے لیے بھڑکایا۔ اس کی شہرت کا سب سے بڑا دعویٰ ہائپیٹیا
کو مارنا تھا، ہائپیشیا کو مارنا تھا۔ وہ ایک ممتاز خاتون تھی جو اس متعصب زمانے میں نو افلاطونی فلسفے کی حامی تھی۔ اس نے اپنی ذہانت علم ریاضی کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اسے بھگی سے نیچے گھسیٹا گیا، برہنہ کیا گیا اور اسی حالت میں اسے چرچ تک گھسیٹ کر لایا گیا۔ ایک سرشتہ دارالپطرس اور درندہ صفت اور بے رحم اور ہٹ درم گروہ کے ہاتھوں بڑی سفاکی سے ذبح کرایا گیا۔ تیز دھار سپیوں کی مدد سے اس کی ہڈیوں سے گوشت کھرچا گیا اور اس کے لرزتے ہوئے اعضاء کو شعلوں میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت کے تحائف نے جائز ترقی و تحقیق اور سزا کو ختم کر دیا۔ گبن۔ اس کے بعد سکندریہ کو فلسفیوں کے ہاتھوں مزید کوئی تکلیف نہ ہوئی۔